چنگ بدر شاشانی ہے، مک چنگ تلاک نورانی ہے، کالی زلفک اک مستانی ہے، مت مور اکھیں نہ مت بریاں، اس صورت نو میں جالا کھا، جالا کت جان جہانا کھا، سچیاں کت رب دی میں شانا کھا، جس شانت شانہ سب بڑیاں، درود ان پر سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی فخردار عالم ہے، وہی غمخار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، محمد سید الکونین وثاقلین، محمد سید الکونین وثاقلین والفریقین من نرب ومن آج۔ جزاک اللہ۔ تو بھائی اب جو جن شخصیات سے آج میں تعارف کرانے لگا ہوں، جو آج ہمارے اس سیٹ کے رمضان ٹرانسمیشن کی زینت بنے، تو کچھ ایسا ہے، وہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ کنفرم جنتی ہے، تو بھائی جنتی کیسے ہو گیا؟ تو ان سے ہی آج جانیں گے، اور وہ بھی بات سنی ہوگی ایک بڑا اچھا ان کے جو کلمات وائرل ہوتے ہیں کنفرم جنتی کے بعد، وہ بھی سنیں، تو روزہ رکھو تو ایسے رکھو، اور اس کے علاوہ ایک دو کلام اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں میرے، ایک کلام تو وہ بھی ہے شادی کرو 2 3 4، تو بھائی آج تم تمام مرد حضرات خوش ہو جائیں گے، اور جو خواتین ہیں وہ شاید بے ہوش نہ ہو جائیں ان کی باتیں سن کر۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں یاسر سہروردی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں یاسر بھائی؟ الحمدللہ۔ جس طرح سے آپ نے ایک ماحول میں ہلچل منگائی ہوئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو یہ جنتی والی بات آئی تھی، جی، تو کنفرم جنتی ہے، تو آپ نے کیسے جان لیا تھا کہ یہ انسان کنفرم جنتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا۔ تو ہر مومن مسلمانی جنتی ہے۔ کیا بات۔ پھر جو میمز وغیرہ بنتی ہیں وہ سٹارٹنگ کے جملوں پر بن جاتی ہے، جو میمرز پورا کلام سنتے ہیں وہ پھر آ کر سیلفیاں بنواتے ہیں کہ یار اب میسج سمجھ میں آیا آپ کا۔ تو اشعار پورے اگر کوئی سنتا ہے تو میرے خیال سے باڈی لینگویج وغیرہ پر اور میم بننا کوئی اب معیوب بات تو رہی نہیں۔ وزرائے اعظم کی، کرکٹروں کی، آرٹسٹوں کی بن رہی ہے، بدتمیزی نہ ہو اس میں، تو باقی اچھی بات ہے، آپ ہمیں فہم دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پہلی دفعہ آج ملاقات ہوئی ہے آپ سے، جی، جس طرح سے آپ کے کلام میں ایک ہلچل ہوتی ہے اور ایک جوش ولولہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں تو بڑی سادگی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میرے خیال سے اب جو ہے وہ جیسا کہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے کلاموں میں، تو اس سے کوئی بھی نعت خواں خالی ہے نہیں۔ ہر آرٹسٹ جو ہے، ہر ایکٹر کی الگ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، ہر آرٹسٹ کے الگ اپنا ایک اس کا آرٹ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو میں تو بیسیکلی نعت خواں ہی ہوں۔ میرے اپنے چینل پر جو ہے وہ 600-700 نعتیں موجود ہیں، اور میں نے کیسٹ CD کے دور سے کام کیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیاسی جد و جہد اور میری ثناخوانی کی جد و جہد تقریباً سیم ہی ہے۔ 6 سال کی عمر سے پڑھتا ہوں، 23 سال ہو گئے، 23 سال ان کو بھی 22-23 سال ہو گئے اسٹرگل سیاست میں۔ تو میری نعتیں جو ہے وہ جو مجھے سننے والا طبقہ ہے، جو شروع سے مجھے جانتا ہے، تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ میری طبیعت میں کتنی سادگی ہے، یا میں کتنا شوق چنچل ہوں۔ کیا بات ہے۔ جس طرح سے پذیرائی ملی اس حساب سے تنقیدیں بھی لوگ کرتے ہیں، تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر تنقید تو ہماری نعتوں پر بیڈ لائک ڈز لائک کرنے والے یہی مسلمان ہیں۔ ہاں، وہ کوئی کہتا ہے یار اس نے یہ ویسٹ کوٹ کیسی پہنی ہے، کوئی کہتا ہے کھڑا کیسے، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے، کوئی کہتا ہے کھول کے۔ بتائیں۔ تو میرے خیال سے یہ حصہ ہے اس چیز کا۔ تو اچھی چیزوں پر تنقید ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بری چیز ہے۔ وہ نعت کہتے ہیں اس کو، تو نعت ہے ہی نہیں وہ نعت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کہا جاتا ہے، ان کی توصیف کو کہا جاتا ہے۔ نظم ہے، نظم میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں،
تو میں نے میسج, مجھے تو تقریباً 85% جو لوگ ملتے ہیں وہ کہتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو دین کی طرف رغبت دلائی ہے. اچھا, بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں بچے زیادہ سمجھدار ہیں نا اس دور کے, کہا جاتا ہے نیو جنریشن بیسٹ جنریشن. دیکھیں نا حکومت کہاں سے کہاں جا رہی ہے, نیو جنریشن کا کمال ہے, نیو جنریشن کا, نیا پاکستان کا کمال ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ بتا کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ فیم دے رہے ہو آپ مجھے, اپنا وقت مجھے دے کر آپ مجھ پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا. ماشاءاللہ. تو جس طرح سے آپ کلام پیش کرا کرتے تھے, کافی دنوں سے آپ کا کوئی نیا کلام نہیں آیا. کل پرسوں ریلیز ہوا ہے کنفرم جنتی پارٹ 2, اور کل روزہ رکھو کی طرح ایک اور کلام آ رہا ہے, وہی اس میں بھی میسیجز ہیں. کوئی پورا سنتا ہے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہی بات کہ سٹارٹنگ کے جملوں پر باڈی لینگویج میری دیکھ کر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں میمز وغیرہ. تو باقی کلام آپ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ. بھائی دیکھیں یہ ساری باتیں آپ نے آج جان لی ہے یاسر بھائی کی زبانی, اور میرا یہ میسیج ہے دیکھنے والے ناظرین کو, اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں, بھائی تنقید سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے, دل سنبھل کے چل کہ یہ شہر رسول ہے, قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے, اے دل سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے, قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے, اور یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی, یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی کیوں ہے, مدینے پاک میں یہ روشنی اور یہ چاندنی کیوں ہے کہ میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے, میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے, قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے. قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے چلا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام اب وہی لے کر تو نہیں آئیں گے, لیکن فرشتوں کے سردار ضرور ہیں, لیکن ایک فرشتہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر ہوتا کیا ہے؟ شاعر نے کہا بغرض وحی وہ آمد جبریل تو نہیں, بغرض وحی وہ آمد جبریل تو نہیں, لیکن ملائکہ کا اب بھی نزول ہے, لیکن ملائکہ کا اب بھی نزول ہے, قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے. کیا بات ہے. اب جو پارٹ 2 ہے وہ میں نے خود لکھا. میں چاہوں گا کہ کنفرم جنتی کی بات ہو رہی ہے تو چند شعر آپ اس کلام کی کنفرم جنتی ہے, کیا بات ہے. تو آج سننے والے بھی دیکھ لیں کہ بھائی وہ آپ کی جنتی ہے کون. شاعر نے کہا ہے سنتے کہ ہے کون, اور زید بھائی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی, لیکن میں آج آپ کے سامنے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کنفرم جنتی ہے کون. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, میں نے دوسرے والے پارٹ میں اس کا جواب بھی دیا ہے تحت میں بھی اور شاعری میں بھی, کہ کنفرم جنتی جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ میں نے کوئی دیا نہیں ہے. تو جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ خود کلمے کے اندر ہے. کیا بات ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں. اب شاعر کہتا ہے کہ جنت میں جائے گا کون. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. ارشاد. بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا, عاشق ہے جو ولی کا, بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا, عاشق ہے جو ولی کا, کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے. اب کون ہے جنتی؟ سجدہ کرے خدا کو
مانے جو مصطفیٰ کو، سجدہ کرے خدا کو مانے جو مصطفیٰ کو، چومے خانہ کعبہ کو، رب سے مراد رکھے، قرآن یاد رکھے، خالق کو شاد رکھے، آف کورس کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، بندہ ہے جو جلی کا، کلمہ پڑھے نبی کا، عاشق ہے جو ولی کا، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ دو باتیں مانتا ہے اور آخری والی نہیں مانتا، میں نے پڑھا تو نہیں آج تک، یہ پہلی بار آپ کے پروگرام میں پڑھ دیتا ہوں، بندہ ہوئے جلیدہ، کلمہ پڑھے نبی دا، منکر ہوئے علی دا، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ بھائی بڑا زبردست پر نور سماوان دیا یاسر بھائی نے، اور بڑا لطف آ گیا آپ کی آواز کو سن کر، اور آپ نے جو وہ ایک نیا شعر کا انتخاب کرا ہے نا، تو وہ تو وہ کسی نے پڑھا ہے لیکن اچھا ہے تو میں نے پہلی بار پڑھ لیا۔ میں نیگیٹیوٹی کو فروغ نہیں دیتا، جنت ایک اچھا کانسیپٹ ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے، کوئی اس کو سورگ کہتا ہے، کوئی اس کو پیراڈائز کہتا ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ ہے۔ اس پر لوگوں نے میمز بنا دی، مجھے اچھی اچھی آفریں ہوتی ہیں کہ آپ کنفرم دوزخی پڑھ لے، کنفرم لعنتی پڑھ لے، لیکن میں نے نہیں پڑھا کبھی۔ وجہ یہ ہے کہ یار میں پڑھ لوں گا، لوگ کسی مسلمان پر وہ فٹ کر دیں گے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، تو گناہ کی بات ہے۔ آپ کسی کو جو ہے کسی کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے جب تک اس سے ملے نہ ہو۔ جنتی آپ ہر مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ ہے۔ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو 100 سال کے گناہوں پر بھی پانی بہا دیتا ہے، کیا بات ہے، تو پاک کر دیتا ہے انسان کو۔ اگر ایک غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو صرف اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف، اور وہ یقیناً جنت میں داخل کیا بات ہے۔ شادی کے حوالے سے تذکرہ آیا کہ بھائی یاسر بھائی نے وہ کلام پڑھ دیا کہ 2-3 شادی کرو، 2-3-4، عمر تو آپ کی 23 سال ہے اور باتیں آپ نے کر دی 2-3-4 شادیوں کی، خود ماشاءاللہ شادی شدہ ہے۔ بالکل ماشاءاللہ 3-4 کرینی ہے۔ میں نے ڈسکلوز کیا اس مرتبہ جب یہ کلام آیا تھا تو میری 3 ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس عمر لوگ میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے انسپائرڈ ہوا ہے، میں نے کہا کہ وہ مجھ سے انسپائرڈ ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کی تو 2 رہی نہیں ہیں، اور میں نے تو 28 سال کی عمر میں نے 3 کی اور تینوں موجود ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 28 سال کی عمر میں 3، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آپ کو تو ایک گلوبل ایوارڈ ملنا چاہیے، آسکر ایوارڈ، آسکر ملنا چاہیے، زبردست۔ تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، میرے آقا سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، لیکن بھائی سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار۔ اتنے خوبصورت آواز میں اور لب و لہجہ، اور اللہ پاک نے حسن بھی کسی کو اللہ پاک نوازتا ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھی شخصیت کے حامل ہیں۔
یاسر سہروردی بھائی، اور بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اور بھی ان سے کلمات ہم سنیں گے اور بھرپور ان کے موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت آواز کے حامل ثنا خوان رسول محترم جناب احمد صاحب، محمد احمد صاحب، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے محمد احمد بھائی سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جو آپ نے ٹوپی لگائی ہوئی ہے تو یہ ٹوپی تو قائد اعظم لگاتے تھے۔ جی جی، اور یہ میرے استاد محترم کی بھی کیا پہچان ہے۔ استاد اور محترم کون تھے آپ؟ الحاج خورشید احمد صاحب۔ اچھا، مرحوم الحاج خورشید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ کون سے کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، آہا سبحان اللہ۔ وہ آپ تمام حاضرین محفل کی نظر پیش کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ارشاد۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد احمد صاحب. جس طرح سے خوبصورت انداز ان خود بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ نئے چیلنجز اور نئی چیزیں ہر روز ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کسٹمرز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, کسٹمرز کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹیبل رہنا ہے اور اپنے کسٹمرز کو اچھی سروس دینے کے لیے جو ہے اپنے لوگوں کو اپڈیٹ رکھنا. تو اس کے لیے آپ کو ہر روز جو ہے وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنا ڈے سٹارٹ کرنا. آپریشن کنٹرول آپ ہیں, آپریشن کنٹرولر, تو اس کو آپریشنس میں کیا ایسی چیز آپ نے کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیزا ایک اچھی پلیٹ فارم پہ ایک نظر آتا ہے؟ کئی پیزا کے ہم نام سنا کرتے تھے لیکن اب تو ہر جگہ کراچی میں اتنا کرتا ہے کہ ہر جگہ ریپرزنٹیشن اس کی اتنی اچھی ہو کہ وہ ہر کنسول میں جا کے بڑا اچھا امپلیمنٹ آئے. ایون وہ ابھی تو الحمدللہ پیزا میکس ون آف دی فائنسٹ برانڈ ہے ان پاکستان. اس کی 31 آؤٹلیٹس ہیں آل اوور پاکستان, اور جتنا میکسیمم اس کو آپ کمپیٹ اس دوسرے وے میں اگر دیکھتے ہیں کہ ہر برانڈ اپنا چاہتا ہے کہ جسٹ کمپیٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ ورائٹیز, ڈفرینٹ ڈیلس یا ڈفرینٹ سینیریو نکالتا ہے مارکیٹ میں, تو اس کمپیٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں اس کو لیول پہ رکھنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو ہمیں بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر اب آپ دیکھیں تو الحمدللہ دوسرے برانڈس کافی ہیں لیکن پیزا میکس ون آف دا بیسٹ ہے, اور اس کی 31 آؤٹلیٹس ہیں اوور آل پاکستان. اس کے سب سے زیادہ آؤٹلیٹس ابھی پیزا میکس رن کر رہا ہے ڈفرینٹ برانڈس کی میں, لیکن الحمدللہ کرنٹلی ابھی پیزا میکس کی سب سے زیادہ لوکل فوڈ میں سب سے زیادہ پیزا میکس کی ہیں. اور آپ اگر اس کا پیج بھی جا کے دیکھیں تو 0.5 ملین لائکس ہیں اس کے الحمدللہ. اس کی اپلیکیشن ابھی نیو لانچ ہوئی ہے, اس کو اگر آپ اویل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں تو اس پہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ اویل ہوگا. تو میکسیمم چیزیں کمپیٹ ہوتی ہیں, میکسیمم پوڈیم ہوتے ہیں جو آپ پروموٹ کرتے ہو ایک برانڈ کو اوپر اپ لانے کے لیے. میکسیمم ایک ایگزیکیوشن پلان ہوتا ہے, تو اس کو آپ ایک جسٹ لے کے چلتے ہو تو وہ مارکیٹ مائلیج آپ کو بڑا اچھا کیپچر کر دیتا ہے. رمضان مبارک میں آپ کی مارکیٹ بڑھی آتی ہے الحمدللہ. ویسے ہی پیزا میکس کی تو بڑی ہوئی ہے, اور جہاں پیزا میکس کا نام آتا ہے تو سمجھے وہ ایک کمپیٹ ہے. لیکن الحمدللہ ہر رمضان کے بھی ڈفرینٹ چینلس پہ ہم لوگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ پروموشنس ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ کیمپین ہیں. اس پیزا میکس کے ساتھ ابھی بیسکلی یہ جسٹ اس کے علاوہ دوسرے برانڈس بھی ہمارے اوپن ہوئے ہیں. زیڈ این فوڈ ہے, اس کے انڈر ابھی ہمارا رائلٹیس آتا ہے, وہ ہمارا ایک فرینچائز ہے, اور میسکو ابھی اوپن ہوا ہے, منگس ابھی ہمارا اوپن. ویجیٹیبل ہماری جو ہے نا فریش ہوتی ہے, ڈو اس کے اندر جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈو ہم لوگ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ فریش بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم لوگ جو کوالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہماری جو ہے نا مختلف ٹیم ہے 3 سے 4 لوگوں کی, وہ ڈیلی بیسس جو ہے نا ہر آؤٹ لیٹ پہ جا کے جو ہے نا وزٹ کر رہی ہوتی ہے اور باقی چیزیں جو ہے نا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ابھی جو ہمارے جو 2 نیو فلیور جو لانچ کیے ہیں مارکیٹ کو دیکھتے کے ساتھ ہی, اس میں جو ہے نا چکن فیسٹا اور کریمی سپر کباب جو ہے نا ہم نے کیا ہے. کباب سپر میکس اور چکن فیسٹا بڑے یونیک سے نام ہیں. تو یہ کچھ سجیسٹ آپ ہی کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے؟ جی بالکل ہمارا بھی کرتا ہے, اور اس میں مارکیٹنگ کا بھی اہم کردار ہے, کیونکہ مارکیٹنگ جو ہے نا اس چیز کی پروموشن کر رہی ہوتی ہے تو وہ نام وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی بڑی آپ اچھی گفتگو ہے اور مزید جاری رہے گی. میں چاہوں گا عبدالرحیم صاحب بھائی سے, عبدالرحیم بھائی اور کچھ بتائیں پیزا میکس کی نئی پروڈکٹس کے حوالے سے, کچھ اپ کمنگ جو آپ کی نیو پروڈکٹیوٹی چل رہی ہے اس حوالے سے. جی ہاں بالکل, ہم لوگ نئی چیزیں بالکل انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں. ہماری جو ایپ ہے اس وقت اس پہ جیسے جاسر نے بتایا کہ 50% آف ہے, اسی طرح سے ہم نے اس ایپ کو اپڈیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ریسٹورنٹس تھے وہ اس وقت پاکستان میں کراچی, حیدرآباد, لاہور, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, واکنٹ, ان میں جو ہے وہ ہمارا فٹ فال ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو کسٹمرز کو ہم اپنے پاس پرومس ٹائم دیتے ہیں 30 منٹس کا, 30 منٹس میں ہم ڈیلیوری کو بالکل 100% بناتے ہیں کہ وہ مل جائے. تو اس کے لیے ہمارا جو کسٹمرز کو 30 منٹس میں پہنچانے کے لیے ہم اپنے رائڈرز کو, اپنے کچن کے اسٹاف کو, اپنے لوگوں کو اچھی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہو اس چیز کے اوپر کہ وہ 30 منٹ کے اندر
جو ہمارے ان اسٹور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو فالو کریں اور اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ آن ٹائم ڈیلیور کریں. ہم کسٹمرز کا سروے بھی کرتے ہیں, ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں اپنے بارے میں, اور اگر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو بہتر انداز سے ہینڈل کرتے ہیں اور کرا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں بالکل اس کو. تبھی ریزن ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں اور بڑا گروتھ برانڈ ہے آپ کا. ایئر ٹو ایئر جو ہے وہ گروتھ اچھی ہے ماشاءاللہ اور آگے بھی گرو کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائی. جو اس میں آپ نے کلمات بنا اور شعر کو تحریر کرا اپنے اشعار کو, اور بھی اشعار اگر کوئی پورا سنتا ہے کلام تو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی. تو ان کلمات کو سننے کے بعد مرد حضرات تو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, خواتین کا فیڈ بیک آپ کے لحاظ سے صحیح رہتا ہے؟ مجھے تو اب تک جتنی خواتین ملی ہے, بلکہ میری جو پہلی اہلیہ ہے, میں نے 3 کی, میں نے جیسے کہ بتایا, تو حالانکہ عالمہ نہیں ہے لیکن دین کا کچھ پڑھا ہوا ہے اس نے, تو اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کون ہوں روکنے والی. ماشاءاللہ. تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو گناہ سے بچنے کا تو سب سے اچھا ذریعہ نکاح ہے, تو آپ کر لینا. پہلے میں نہیں کر رہا تھا, پھر جب میں نے چاہا تو اس نے منع بھی نہیں کیا. کیا بات. تو ماشاءاللہ تینوں بھابھی ہماری ساتھ ہی رہتی ہیں؟ الگ الگ. میں مشورہ یہی دوں گا لوگوں کو کہ بھائی ایک ساتھ نہیں رکھنا. میں نے رکھی نہیں ایک ساتھ, جن دوستوں نے میری رکھی ہے ایک ساتھ پھر الگ الگ بھی کر دیے, تو پہلے سے ہی الگ الگ رکھو. اور اصل سنت تو یہی ہے کہ بیوہ مطلقہ سے کرو. تو لوگ اس سنت کو بھول جاتے ہیں. منع نہیں ہے کنواری سے کرنا, لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کی. بچوں والیوں سے کر لو تو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے یاسر بھائی, میں کیا بات ہے. لیکن جب کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. عمران ساگر صاحب, میں چاہوں گا آج کمپٹیشن کا فرسٹ راؤنڈ ہے. آج کوئز کمپٹیشن کا فرسٹ راؤنڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آج ہمارے پاس 4 کنٹسٹنٹ ہیں. ہونے تھے 5 لیکن ایک کے ساتھ ایک ایمرجنسی ہو گئی, اس لیے وہ نہیں تشریف لائے. تو ہمارے ساتھ 4 کنٹسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کنٹیسٹنٹس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ ابھی کمپٹیشن راؤنڈ اسٹارٹ ہونے لگا ہے. ان کے پاس کتنا وقت درکار ہوگا اور کس طرح سے؟ کہ میں ان سے ہر ایک سے جو ہے وہ 5 یا 6 سوال پوچھوں گا ان چاروں سے. ان میں سے جو بھی کوالیفائی کرے گا اس کو ہم ابھی بتا دیں گے کہ آپ کوالیفائی کر گئے, آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ہمارے پاس ایلیجیبل ہیں. جی ایلیجیبل ہے, ہم آپ کو کال کریں گے, آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئز کمپٹیشن تو ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ کتنے کوسچنز آپ کریں گے؟ میں نے بتایا 5 سے 6 کوسچنز. 5 سے 6 کوسچن. جی. ٹھیک. تو اس میں جو ون ہوگا وہ اگلے ہمارے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ لاسٹ رمضان میں ہم انشاءاللہ, جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لاسٹ رمضان میں ہم ان کو فائنل ہوگا, اور اس میں جیتنے والے کو جو ہے الحمدللہ 20,000 کیش پرائز ہوگا. ماشاءاللہ برانڈیڈ گھڑیاں ہوں گی ان کے لیے, اور دیگر جو آپ کے کیا کہتے ہیں چاہنے والے ہیں انہوں نے گفٹ بھیجے ہوئے ہیں وہ ہوں گے, اور رنر اپ کے لیے بھی یہی سب کچھ ہوگا. ماشاءاللہ. تو بھائی بڑی اچھی خوش نصیبی ہے. اور کمپٹیشن جتنے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ آئیں, پارٹیسپینٹس آئیں, ان کے لیے اب میں یہ چاہوں گا بھائی پہلے کنٹیسٹنٹ کو ہم بلا لیا جائے. جی اور ان کا نام ہے شامر صاحب. تو شامر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی شامر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کراچی سے تعلق ہے. کراچی سے تعلق ہے. تو شامر صاحب سلسلہ ایسا ہوگا کہ پہلا سوال آپ سے عمران ساگر صاحب کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو کنٹینیوسلی جس طرح سے انہوں نے بتایا 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں. اس کے بعد جو بھی پھر ڈیسائیڈ ہوگا وہ عمران ساگر صاحب اور سارا نیلم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ کا ڈیسیجن لیں گے. جی بسم اللہ. جی شامر صاحب, آپ سے سب سے پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھتا ہوں میں کہ آپ کا نام محمد کنہوں نے تجویز کیا؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ. جی جواب آپ کا غلط ہے. اچھا جی, دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام احمد کس نے تجویز کیا؟ احمد آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ جواب آپ کا صحیح ہے. اچھا تیسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دادا کو آپ کی ولادت کی خبر کس نے دی؟ سب سے پہلے کس نے ولادت کی خبر پہنچائی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے. جی نہیں, جواب آپ کا غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال میں آپ سے اور پوچھتا ہوں, صلح حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی
जमात किस मस्जिद में करवाई? मस्जिद अल-अक्सा। मस्जिद अक्सा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। बस आपसे आखिरी सवाल कि सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किसने रकम किया, तहरीर किसने किया था? हज़रत उमर। जी नहीं, आपका जवाब गलत है, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने। बहुत शुक्रिया जनाब। लिया सैयदा तैयबा ताहिरा के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे में जहां बेटी के पैदा होने को मायूब समझा जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहां बेटी औरत नाम की कोई इज्जत न थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे में ये कहा फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब जब फातिमा नबी के पास आती तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे में फातिमा को खड़े होकर इस्तिकबाल करके पेशानी पर बोसा देकर अपनी जगह पर बिठाकर उम्मत को यह दर्स दिया कि बेटियां जहमत नहीं रहमत होती हैं। हर आदमी के लिए उसकी बेटी रहमत है और रहमतुल लिल आलमीन, नबी के लिए रहमत सैयदा ज़ारा है। तो सैयदा ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा के हवाले से वो इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की। इकबाल कहता है कि जनाब हजरत मरियम को तो एक निस्बत हासिल है कि वह हजरत ईसा की माँ है, उनकी अजमत है, उनका मकाम व मर्तबा है, लेकिन सैयदा ज़हरा की एक निस्बत नहीं, उनकी कई निस्बतें। और वो निस्बतें गिनवाते हुए कहते हैं कि सैयदा ज़हरा इमामुल अंबिया की बेटी है। क्या बात है। उनके वालिद नबियों के सरदार, उनके शौहर वलियों के सरदार, उनके शहजादे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार, और खुद सैयदा ज़हरा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया मोमिना मुहैमिना, उनका जिक्र खैर किया जाए। आज जिस ताफुन ज़दा माहौल में मैं और आप बस रहे हैं कि एक आदमी उठता है कि अपनी 7-8 दिन की बच्ची को 7-8 गोलियां मारकर उसके वजूद को खत्म करता है, ऐसे बदबख्त लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि तुम किस सिमत जा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से इस तरह प्यार किया है, प्यार करके बताया है। आज जिस मुआशरे में हम रहते हैं, लोग बेटियों के घरों में जाना मायूब समझते हैं। मुस्तफा सैयदा ज़हरा के घर में जाते और कहते ज़हरा कुछ पका हुआ है तो मुझे दो। सैयदा ज़हरा के घर में आराम करते। जब नबी अलैहिस्सलाम सफर पे जाते सबसे आखिर में सैयदा ज़हरा को मिलते, जब पलट के आते तो सबसे पहले सैयदा ज़हरा को मिलते। सबसे आखिरी कलाम नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो जनाबे सैयदा ज़हरा से किया है। आज औरतों के लिए रोल मॉडल है सैयदा ज़हरा। आज बेपर्दगी फहाशी और यानी उरूज पर है, लेकिन नबी की शहजादी वो है जिसके दुपट्टे को भी मेहरोमा ने नहीं देखा। यानी आज सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र जो हम करते हैं, इस जिक्र करना ये इबादत है, लेकिन असल काम ये है कि हम उनके तरीके को अपनाएं कि किस तरह उन्होंने अपने हाथों से चक्की चलाई, किस तरह अपनी शौहर की खिदमत की। और ये सब करने के बाद रात को जब वो इबादत के लिए खड़ी होती तो सुबह तहज्जुद की अजान होती और सैयदा ज़हरा अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा करती नजर आती, परवरदिगार तेरी रात इतनी छोटी है कि तेरे नबी की बेटी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। क्या आज हमारी औरतें ये काम करेंगी? अगर औरतें ये काम करें, चूंकि सैयदा ज़हरा की अजमत है, तो अल्लाह ने इसलिए उनको बेटे हसनैन अता किए। आज हम कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते। असल में माओं का भी कसूर है। वो सैयदा ज़हरा की सीरत से सीखें, अपने किरदार को ज़हरा के रंग में रंगने की कोशिश करें, तो बच्चे उनके इंशाअल्लाह हसनैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। बहुत खूबसूरत, के यजीदों के सामने बहुत शानदार अंदाज और ये निजाम उस वक्त आगे बढ़ेगा कि जब हम अहले बैते नबुव्वत के साथ अपना सही ताल्लुक मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करें। माशाल्लाह, बहुत शानदार अंदाज में। अब तो इसके बाद मैंने रखना पूरे 1 मंथ के रखती थी। 1 मंथ के रखना शुरू किया, उसके बाद से ऑनवर्ड कंटिन्यू रख रही हैं? हाँ, पे कंटिन्यू रख रही हैं। जिस तरह से शूटिंग्स वगैरह होती हैं आपकी, तो उसमें भूख प्यास तो लगती होगी? हाँ लगती है, ऐसे लगता है कि बेहोश हो जाऊंगी लेकिन बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करना होता है। और ख़वातीन में तो अल्लाह ताला ने एक ताकत भी दी हुई है, घरों के भी काम करती हैं। फिर आजकल अगर बाय प्रोफेशन बात करें तो फील्ड वर्क वाली ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही हैं। तो ये तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो है अल्लाह ताला की गिफ्टेड है, तोहफ़ा है।
یہ بھی اچھی بات ہے. تو سارا آج ہمارے ساتھ سحری سحر اختتام پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک آخری میسیج آپ کی طرف سے چلا جائے. میں سب سے پہلے سب کو رمضان مبارک کہوں گی, اور دوسری بار میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ رمضان ہے, اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں. اور رمضان میں تو یہی ہے کہ آپ خود جو کھا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ والا کوئی نیبر ہے وہ بھوکا نہ رہے, تو آپ خوشیاں بانٹتے رہیں اور دوسروں کا خیال زیادہ رکھیں. یہ بہت اچھا میسیج ہے بھائی. دیکھیں آپ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. ارشاد. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا کی شان میں سب سے پہلے تو یہ شعر کہ جب رسول خدا تشریف لائے تو مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. ماشاءاللہ. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو کیا گئے. بات. اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. واہ 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 سبحان اللہ. نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں. الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں. محمد اس طرح. وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں رمضان مبارک میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی اور مدد کرنے کی, اسی طرح سے کنٹینیوسلی اپنے ارد گرد دیکھیں تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ پریشانیاں دور ہوں, اور جس طرح سے بے روزگاری کا عالم ہے وہ سب چیزیں دور ہوں. تو اسی بات کے ساتھ, اسی خیال کے ساتھ اپنے میزبان زہر اختر کو اجازت دیجیے کہ رمضان مبارک کی تیسری سحری کا اختتام, اور کل ملیں گے آپ کے ساتھ رمضان مبارک کی چوتھی سحری کے آغاز میں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و نگہباں.